میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹین اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شوگر کی دوائی مگر دل کو فائدہ۔ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ نئی دوائی آئی ہے جو کہ بنیادی طور پہ تو شوگر کے لیے ہی ڈیولپ کی گئی ہے، اور شوگر کو یہ بہت بہترین طریقے سے نیچے لاتی ہے، گلوکوز کو نیچے لاتی ہے، اور شوگر زیادہ لو بھی نہیں کرتی۔ اور شوگر کی کچھ ادویات ہیں جو کہ وزن بڑھاتی ہیں، یہ وزن بھی نہیں بڑھاتی بلکہ وزن کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، اور شوگر بہت ہی افیکٹولی کنٹرول کرتی ہے، اور بہت کنوینینٹ گولی ہے، دن میں ایک مرتبہ کھانی ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے ایمپاگلیفلوزن یا ہے ڈاپاگلیفلوزن۔ اس طرح کی اور بھی دو ادویات ہیں، لیکن یہ دو ان میں سے مشہور ادویات ہیں۔ یہ پہلے تو یہ سیکھ لیں کہ یہ شوگر کیسے کم کرتی ہے، کہ ہماری جو بلڈ میں گلوکوز کا ایک خاص لیول ہونا چاہیے، اگر وہ اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اس کو نیچے کرنے کے لیے بے شمار طریقے ہیں، انسولین بھی ہے، کئی دوائیاں ہیں، لیکن یہ جو ایمپاگلیفلوزن اور ڈاپاگلیفلوزن ہے یہ اس سلسلے کی لاسٹ جو ایڈیشن ہے، جو ہماری لیٹسٹ میڈیسن ہے۔ لیکن جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دوائی شوگر کو کنٹرول کرنے میں تو بہت کامیاب ہے ہی، اس کے علاوہ یہ دل کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کی ریلیونس خاص طور پہ اس لیے ہے کہ شوگر کے مریض کا جو ہے تقریباً 80% جو شوگر کے ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کی جو الٹیمیٹ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو موت واقع ہوتی ہے، وہ دل سے یا دماغ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ یا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا ان کو فالج ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی دوائی ہے جو شوگر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ہارٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، دماغ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، تو یہ یقیناً شوگر کی باقی ادویات کی نسبت یہ ایک بہتر دوائی سمجھی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو سب سے اینڈ پہ آنے کے باوجود جو ڈائبٹیز کے ڈاکٹر ہیں اس کو بہت اوپر لے آئیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے شوگر کی بہت ساری ادویات ہیں، ان کا ایک الگوریدم بنا ہوا ہے۔ تو جب شروع میں دوائی ہم لکھتے ہیں وہ میٹفارمن لکھتے ہیں، تو یہ نئی دوائی ہے ایمپاگلیفلوزن ڈاپاگلیفلوزن، یہ بہت نیچے سے اٹھ کے بہت اوپر آ گئی ہے، کیونکہ یہ ایک شوگر کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور اتنا یہ اچھا فیکٹ ہے کہ یہ وہ لوگ جن کو شوگر نہیں بھی لیکن ان کو دل کا مسئلہ ہے ان میں بھی یوز ہو رہی ہے۔ یعنی جو ہم فزیشین ہیں یا انڈوکرینالوجسٹ ہیں یا ڈائبٹالوجسٹ ہیں، وہ ان کو اس دوائی کو ڈائبٹیز میں استعمال کرتے ہیں، تمام ڈائبٹیز کے مریضوں میں استعمال ہو سکتی ہے، خاص طور پہ ڈائبٹیز کے وہ مریض جن کو تھوڑا بہت دل کا مسئلہ ہے، وہ دل ان کا کمزور ہے۔ وہ دو طرح کا دل کمزور ہوتا ہے، ایک ہے جس میں وہ دل کا پٹھا پھیل جاتا ہے، ایک ہے جس میں نہیں پھیلتا۔ دونوں صورتوں میں یہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویسے کولیسٹرول زیادہ ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، اور آپ کو دل کے اٹیک ہونے کا خطرہ زیادہ، اس کو بھی یہ دوائی کم کرتی ہے۔ یعنی یہ ایفیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ڈاکٹر حضرات جو کارڈیولوجسٹ ہیں، جو مریض ٹریٹ کرتے ہیں جن کو شوگر نہیں بھی لیکن جن کا دل کمزور ہے، ان کو بھی یہ دوائی دے رہے ہیں۔ تو اس دوائی کی خوبی ایک یہ بھی ہے کہ شوگر کو زیادہ نیچے نہیں کرتی، کیونکہ آپ سوچیں گے کہ اگر ایسا بندہ جس کو ڈائبٹیز ہے ہی نہیں اس کو ڈائبٹیز کی دوائی دے دی جائے تو اس کی شوگر بہت ڈراپ ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی برائی نہیں، یہ بڑی ہوئی شوگر کو نیچے لا کے نارمل کے قریب لاتی ہے، لیکن یہ زیادہ کم نہیں کرتی۔ تو یہ ایک ایسی دوائی ہے جو ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں ایک معجزانہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ شوگر بھی کنٹرول ہو جائے گی، اور شوگر سے ہونے والی جو ایکچوئل کمپلیکیشن ہیں جن کو ہم بچانا چاہتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ کمپلیکیشن ان کا چانس بھی کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہارٹ کمزور ہے، ہارٹ فیلر بولتے ہیں، اگر ہارٹ فیلر ہے، بے شک وہ آپ کو اس کی ابھی علامات نہیں آئیں، وہ ایکو کارڈیوگرافی پہ پتہ چل رہا ہے، تو آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہ تجویز کریں گے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کو یہ ہارٹ پرابلم ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے یہ ضرور مینشن کیجئے کہ کیا مجھے یہ دوائی مل رہی ہے۔ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو آلریڈی انہوں نے
پرسکرائب کر دی ہے، لیکن اگر آپ نے بہت ریسنٹلی اپنے ڈاکٹر کو نہیں وزٹ کیا تو ممکن ہے کہ آپ کے پرانے پرسکرپشن میں یہ دوائی نہ ہو. یہ چونکہ ریلیٹیولی نئی دوائی ہے تو ایک بہت ہی مفید دوائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ڈائبٹیز ہے اور ساتھ میں ہارٹ کی پرابلم ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے، ان کو ڈائبٹیز نہیں بھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہوگی. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان فار میڈسٹین. اپنی بیماری کو سمجھیں.